السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم سنیں گے کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حیات خضر ایک ایسا موضوع ہے جو صوفیہ علماء کے درمیان ہمیشہ سے ہی موضوع بحث رہا ہے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئی، رسالے لکھے گئے اور فتاوے دیے گئے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنا آج تک ناگزیر رہا۔ خضر علیہ السلام کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا۔ محمد طباطبائی نے اپنی تفسیر میں خضر علیہ السلام کا اصل نام صالح بن ملکان لکھا ہے، جو کہ سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ سورہ کہف میں جس نیک بزرگ کا ذکر ہے، جمہوریہ مفسرین کے نزدیک وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ معجم البحرین جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات جس نیک شخص سے ہوئی وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، جن کے پاس علم لدنی تھی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہونے والے واقعات کا اسرار اور حکمتیں بتائی۔ بعض عارفین نے لکھا کہ خضر علیہ السلام کی معنی سب چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جایا کرتی، اس لیے لوگوں نے آپ کو خضر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے آباء و اجداد بادشاہ تھے اور مسلمان بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور وزیر بھی۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور کئی عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، ان کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سالوں کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین عینی حشیہ صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ جمہوریہ کا مذہب یہی ہے، اور یہ صحیح بھی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اکثر مشائخ اور صوفیہ بھی اس نظریے کے کامل ہیں۔ شیخ ابو العمر بن صالح کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہوریہ علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات میں غسل فرمایا تھا۔ بہت سے صوفیہ کرام کالم بیداری میں خضر علیہ السلام سے ملاقات اور رہنمائی لینا ثابت ہے، جس کی بنیاد پر حیات خضر کا سرے سے انکار کرنا مشکل ہو گیا۔ اور اسی طرح تفسیر مظاہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ تمام اشکالات کا حل اسی میں ہے جو حضرت شیخ احمد فرہندی نے اپنے مکشفہ میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود خضر علیہ السلام کو اس معاملے کو علماء کشف میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا میں اور الیاس ہم دونوں زندہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم اور عزم کے باعث لوگوں کی امداد کو مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ دوسری طرف منصفین اور محدثین کی ایک بڑی جماعت اس نظریے کا رد کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام یا صحابہ سے ایک بھی صحیح حدیث ایسی منقول نہیں جس سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو۔ امام ابن
ہجر ابن جوزی، ابراہیم بن اسحاق اور ابن تیم کا یہی قول ہے۔ امام ابن ہجر نے اس کے رد میں ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام الخضر تھا۔ اسی طرح علی بن موسیٰ رضا نے کہا کہ خضر علیہ السلام کی زندگی کو کیسے صحیح مانا جا سکتا ہے جبکہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جمعہ جماعت میں شامل نہیں ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے باوجود آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک نہ ہوئے۔ لہٰذا خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر اختلاف کثیر ہے اور یہ پراسرار مسئلہ آج بھی علماء اور صوفیہ کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ خضر علیہ السلام کے متعلق جس آب حیات کا قصہ مشہور ہے وہ ہم پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی آپ تک رسائی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔